ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اس کو آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑوں کو سکھا رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی اور کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تک وہ یوں ہی ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتی رہی۔ ایک رات اس نے یہ سارا ماجرا دھوبی کو بتایا۔ دھوبی پہلے تو بہت حیران ہوا، مگر پھر فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ آیا یہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، آخر ایسا کیا ہے۔ اگلے دن دونوں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگے۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا اور ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتا نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گنے کے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر گنے کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی نے بھی ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے سونے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا خزانہ یہاں چھوڑ کر بھولے بیٹھا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا جو انہوں نے سارا رات سوچتے گزارا۔ خیر زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی جو دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے، اس کے یوں اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے۔ دھوبی ان کو کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہمسائی دھوبن کے پاس آئی اور باتوں باتوں میں خزانے کا راز اگلوا لیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا، دھوبن نے سارا ماجرا بتایا۔ دھوبی کو اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلیں اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچانے میں ان کی مدد کریں۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی کہ وہ ان کے ساتھ جا کے اور خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کو نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس طاق میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہاتھی گنے کھا کے فارغ ہوگا، وہ سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی اڑنے لگا، سب نے اس کی دم پکڑ لی۔ دھوبی سب سے آگے اس کی دم پکڑے تھا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورا گاؤں ایک دوسرے کو پکڑے ہاتھی کے ساتھ اڑے چلے جا رہا تھا۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب لے کر آ سکیں گے۔ کسی نے کہا خود سے سوچنے سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ دھوبی سے پوچھ لیں۔ ایک گاؤں والے نے پوچھا، دھوبی وہاں کتنا سونا ہے؟ دھوبی خزانے کی لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا۔ دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کے زاویے سے کہنے لگا، اتنا زیادہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب زمین پر سر کے بل گر پڑے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا اور گاؤں والوں کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی۔